السلام علیکم ناظرین، آئیے آج آپ بھی میرے اس شوق میں شامل ہو جائیے۔ شوق، مشغلہ، ہابی وہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو وقتی ہی نہیں بلکہ ابدی، دائمی، پرماننٹ، اخروی فائدہ پہنچائے، تو پھر کیا خوب ہو جائے۔ آج میں آپ کے سامنے جو تفسیر اوپن کر رہی ہوں، یہ تفسیر کا سیٹ ہے جو میں نے مکتبہ قدوسیہ کی اسپیشل آفر سے اویل کیا، جنہوں نے ایک میسیج پر لاہور سے ملتان اس امانت کو پہنچایا۔ میں گھر کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کا سیٹ ہے۔ آلریڈی میرے پاس بہت ساری تفاسیر ہیں اور ایون ایپس بھی انسٹال ہیں۔ شارٹ ٹائم میں پسند کرتی ہوں کہ موبائل سے اوپن کیا، سفر میں ہے، حضر میں ہے، یا ایون تھوڑا سا کہیں ٹائم مل جائے تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو ایپ بیسٹ ہوتی ہے فار شارٹ ٹائم۔ لیکن لانگ ٹائم کے لیے ایک چائے کا کپ ہو یا می ٹائم ہو، آپ ہوں اور کتاب ہو، تو اس سے بہتر ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ کتاب تفسیر کی ہو تو پھر تو واللہ باللہ کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے موازنہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سمجھنے کے لیے اتنے مواقع دیے۔ اور یہ جو عام طور پر ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی تفسیر، پتہ ہے یہ تب سوال آتا ہے جب آپ بس ایک کہنے کی حد تک یا لینے کی حد تک شوق رکھیں، وگرنہ کوئی ایک تفسیر کافی اور شافی اور کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ جتنی تفاسیر پڑھتے جائیں گے اتنا علم، عمل، خزانے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ تو پھر صرف ایک ہی کیوں؟ یعنی صرف سونا ہی کیوں؟ ہیرے کیوں نہیں؟ یاقوت کیوں نہیں؟ مرجان کیوں نہیں؟ بہت سارے کیوں نہیں؟ لوگ کپڑے لینا، خاص طور پر خواتین اپنی جیولری، سوٹ، ڈریسز اور گھریلو ڈیکوریشن کی چیزیں، برتن، مختلف چیزیں لینا پسند کرتی ہیں، سیل کے انتظار میں ہوتی ہیں، گھر کو بھر دیتی ہیں۔ لیکن آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، شاید ایک وقت میں بھی ایسے ہی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں نے ان سب سے توبہ کر لی۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ آئندہ سے توبہ کی، بلکہ آلریڈی جو میرے پاس اضافی چیزیں تھیں، شاید میں کہتی ہوں کہ ایک اینٹ جتنی جگہ نہ ہو کہ جس پر کوئی لغو اور اسراف نہ ہو۔ لیکن میں نے جب توبہ کی تو میں نے اپنے گھر کو سب سے پاک کر دیا۔ اب مجھے جو پسند ہے یا جو سین ہے وہ یہ کہ بس ایک سادہ سا کمرہ ہو جس میں ایک چھوٹا کارپٹ یا چارپائی ہو اور کتابیں ہوں، کیونکہ گھر میں جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی آپ کو گھر کو اتنا زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ زیادہ وقت دیں گے تو پھر اس کے لیے وقت کہاں بچے گا؟ اگر آپ بھی یہ شوق پالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو فضولیات سے، اسراف سے پاک کیجئے، تب یہ سب آپ کے دل تک جا پہنچے گا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ اور اس پر تو بالکل پریشان نہ ہوا کریں کہ کون سی تفسیر۔ یقین کریں کہ یہ سوال صرف تب تک ہوتا ہے جب تک آپ دور ہوتے ہیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایک آپ کے لیے کافی بالکل نہیں ہوتی، پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اور تفسیر میں بھی پڑھوں کہ کس طرح بیان کیا گیا، اور میں بھی، اور جو سب سے صحیح ہوتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ رہنمائی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ ہدایت کی جستجو، نیکی کے متلاشی کے لیے راستوں کو آسان کرتا ہے اور منزل تک ضرور پہنچاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ جب آپ غوطہ زن ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو تو وہ دور محسوس ہوگا، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو کچھ تفاسیر ریکمینڈ کر دیتی ہوں، جن کی میں گواہی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ حق پر رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جن کا میں نام نہ لے سکوں وہ بھی مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیوں، ظاہر ہے کہ سب کا نام لینا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر میں اردو لینگویج کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فہم القرآن، یہ بگنرز کے لیے بھی، خاص طور پر ہاؤس وائفز کے لیے، کنسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے آسان انداز ہے اور قرآن و سنت کے قریب قریب، تو یہ بھی ریکمینڈڈ ہے۔ آپ یہ پڑھیں، ایپ انسٹال کر لیں۔ اس کے مصنف میاں محمد جمیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ اور جسے میں نے سب سے زیادہ پڑھا اور سب سے زیادہ استفادہ کیا
وہ حافظ عبدالسلام کی تفسیر القرآن الکریم ہے، جو مختصر مگر جامع، مدلل، مستند اور خاص طور پر جو دینی علم میں مہارت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے نمبر 1 تو تفسیر القرآن الکریم۔ اس کی جو 4 جلدیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ نیو ایڈیشن میں کچھ کم و بیش ہوئی ہوں، تو وہ منگوا سکتی ہیں یا ایپ بھی انسٹال کر سکتی ہیں۔ بائی دا وے یہ تمام ایپس میں بھی ہیں، لیکن میری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ زیادہ ٹائم ہو تو کتاب اوپن کروں اور اس سے پڑھوں، تو میری تو ترجیح یہی ہوتی ہے۔ لیکن ایون ایپس انسٹال کیے بغیر بھی کوئی گزارا نہیں، کیونکہ ہر جگہ کتب کو لے کے جانا اور ہر جگہ میسر ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح احسن البیان، یہ بھی مختصر مگر قرآن و حدیث کے موافق، تو جو ان شارٹ یعنی بہت بہت مختصر اور قرآن و حدیث کا بھی خلاصہ لینا چاہیں تو ان کے لیے یہ بہترین ہے، جس کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ اور ہمارے وہ بچے کہ جو اپنی دنیاوی تعلیم میں اسٹرگلنگ میں ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ دین کو بھی پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کالج یونی بچوں کے مائنڈ اور ٹیسٹ کو جس مصنف نے سب سے زیادہ سمجھا، ان کی زبان میں انہیں جواب دیا، وہ عبدالرحمن کیلانی ہیں، کہ جن کی تصنیف تیسیر القرآن ہے۔ یہ بھی آپ اپنے مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ ان کو الحمدللہ میں خود پڑھ چکی ہوں، بلکہ انہیں پڑھا بھی چکی ہوں۔ الحمدللہ اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے۔ اور اب امام ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم کا جو نیو طبع ایڈیشن ہے، وہ مکتبہ قدوسیہ آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے فوراً سے منگوایا اور اب آپ کے سامنے اوپن کیا۔ اللہ عز و جل اسے آپ کے علم و عمل کا ذریعہ بنائے۔ ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی، تو اسے اپنے پاس مت رکھیے بلکہ آگے دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک انسان اگر علم اور عمل کے راستے پہ آپ کی وجہ سے آ جائے، یہ آخرت کی بہت بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ جو ایون لٹل ایفرٹ سے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک